اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی عظیم نعمت عطا کی جس نعمت کا بدلہ کچھ نہیں ہے۔ ایک عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس مہینے کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف دعائیں کرتے تھے کہ یا رب ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، اور جب یہ مہینہ وہ پا لیتے تو پھر اس میں رب العالمین سے دعائیں کرتے کہ یا رب ہم نے جو اس مہینے میں عبادات کی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، قیام و سیام کیا ہے، اس کو شرط قبول فرما۔ اور رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں، جیسے تم سے پہلے والی جو امتیں تھیں ان پر بھی یہ فرض تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارا نفس پاک و صاف ہو جائے، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، کیونکہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مہینے کے اندر حلال چیزوں کو بھی چھوڑتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر حرام تو آلریڈی منع ہے، حرام سے بچنا تو آلریڈی ہے ہمیں، تو یہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ لیکن جو مسلمان اس مہینے کو پانے کے باوجود، اس مہینے میں روزے رکھنے کے باوجود پھر بھی اس کا نفس پاک نہیں ہوا، اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان روزہ رکھنے کے باوجود وہ جھوٹ سے نہیں بچ پایا، ایک مسلمان اس رمضان المبارک کے اندر بھی نمازوں کو چھوڑتا رہا، اس کے رمضان پانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب اس کے باوجود بھی وہ برائیوں سے نہیں بچ پایا۔ تو رمضان المبارک ہمیں یہ تربیت کرنے آیا ہے تاکہ ہمارا نفس پاک ہو جائے، اور باقی جو مہینے ہیں 11 مہینے وہ اس رمضان المبارک کے مطابق گزارے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج بیت اللہ، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد وہ ہے شہادتین، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور دوسری بنیاد، دوسرا رکن وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور تیسرا رکن وہ ہے وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا جو اہم ترین رکن ہے وہ ہے وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو معلوم ہوا رمضان المبارک کے روزے رکھنا ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس مہینے کو پانا کتنی عظمت کی بات ہے۔ ہم صرف اس واقعے سے یہ عظمت، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی بیان کرتے ہیں کہ 2 شخص رسول کریم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد ایک انسان جو تھا وہ بہت متقی تھا، بہت پرہیزگار، بہت عبادت گزار تھا، اور وہ مر گیا اور اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اور جو دوسرا شخص تھا وہ زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، کمزور تھا، لیکن وہ اس پہلے والے شخص کے بعد 1 سال کے بعد مرا ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جو بعد میں مرا ہوا اس سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ جب میں نے یہ خواب صبح لوگوں کو بتایا تو جب رسول کریم کو یہ پتا چلا تو رسول کریم نے فرمایا کہ کیا اس شخص نے 1 سال اس کے بعد زندگی نہیں گزاری تھی، اور اس 1 سال میں اس نے عظیم مہینہ رمضان المبارک پایا تھا، اور اس میں اس نے
عبادات کیے، روزے رکھے، ذکر و اذکار کیا اور سال بھر عبادت کی، اور یہ آسمان اور زمین کے برابر فرق ہے۔ یعنی یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ایک شخص جو پہلے مرا وہ زیادہ عبادت گزار تھا اور اس کو شہادت کی موت نصیب ملی، شہادت کی موت ملی، اور جو دوسرا شخص تھا وہ اس کے بعد 1 سال کے بعد مرا، لیکن وجہ صرف یہی ہے اسے رمضان المبارک پایا، اور اس رمضان المبارک کی وجہ سے اس پہلے والے شخص سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے۔ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل بتائیے کہ جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول کریم نے فرمایا، ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور کیا کر، اور دوسری چیز تجھ پر یہ ہے تو 5 وقت کی نماز ادا کر، فرض نماز، اگر تو نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تو تیسری چیز کیا کر، تو زکوٰۃ ادا کر۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، یعنی جو رسول کریم نے اسے بتایا کہا میں یہی کروں گا۔ تو جب وہ شخص چلے گیا، رسول کریم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں دیکھنا جنتی انسان کون ہے؟ بولا یہ جو ابھی یہاں سے چلے گئے جنت کی، یعنی جنت کی بشارت دی رسول کریم نے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے جو نماز، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، نماز قائم کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا، روزے رکھتا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شیاطین یہ اور جن قید ہیں تو گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ کیوں ہوتے ہیں جب شیطان قید ہیں؟ علماء کرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس مہینے میں ایک مسلمان اللہ کی عبادات میں مشغول رہتا ہے اور شیطان کو موقع نہیں ملتا ہے انسان کو، مسلمان کو گمراہ کرنے کا، اس حساب سے وہ قید ہے۔ بعض نے کہا اس مہینے میں جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں سرکش، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں۔ اور بعض نے کہا نہیں، بعض نے کہا کہ شیطان نے جو 11 مہینے ہوتے اس میں سے کام کر دیا ہوتا ہے تمام، شیطان نے 11 مہینوں کے اندر شیاطینوں نے انسانوں کے دل کے اندر ان کو غافل کر دیا ہوتا ہے، اور پھر شیطانوں کی ضرورت اس 1 مہینے میں اگر شیطان قید بھی ہو جائے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ 11 مہینوں کے اندر انہوں نے اپنا کام کر دیا ہوتا ہے، انسانوں کا دل کالا کر دیا ہوتا ہے، اور پھر اس 1 مہینے میں بھی وہ برائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ وجہ بیان کی ہے انہوں نے۔ اور کیا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا ہے، اور تمام جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، وہ دل کی آواز ہوتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے طلبگار، ایک خیر کو چاہنے والا، خیر میں آگے بڑھنے والا، خیر کو کرنے والا، نیکیوں کو کمانے والا، اب تیرے لیے اور زیادہ موقع ہے اس مہینے کے اندر، اور زیادہ تو آگے بڑھ نیکیوں میں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے برائیوں میں مبتلا انسان، اے گناہوں میں مبتلا انسان، اب تو رک جا، اب بس کر اس مہینے میں، اب رک جا، اب بس کر دے، اب یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب سے مغفرت طلب کر،
اس مہینے میں رب کی عبادات کر، توبہ کر، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا دوسری حدیث میں فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے جو بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ تفتح فی ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہ یاد رکھنا اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو اس رات کے خیر سے محروم رہا، یہ جان لینا کہ وہ سارے خیر سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ اور اس رمضان المبارک کو جو فضیلت ملی ہے وہ کس سے ملی آپ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن مقدس نازل فرمایا۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب وہ کتاب جس کے متعلق رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقینوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن مقدس کے بارے میں جو ہماری رہبری کرنے والی کتاب ہے، جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کیا گیا ہے، لیکن وہ ہمیں حق کب ملے گا؟ جب ہم اس قرآن مقدس کو پڑھیں گے، جب اس قرآن مقدس پر غور و تدبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو عربی آسان عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ کیوں؟ لتدبر، تاکہ تم اس پر غور و تدبر کرو گے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، اس قرآن کی تعلیم کیا ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے ہم سے اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، وہ قرآن ہمیں بتائے گا۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت خود رب العالمین نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی اس قرآن مقدس کو، اس ذکر کو نازل کرنے والا ہوں، اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ کوئی کچھ بھی کہے اس میں تبدیلی کرنے کی، وہ تبدیلی قیامت تک نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ایک حرف، ایک نقطہ بھی چینج نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا محافظ اللہ رب العالمین ہے۔ تو انسان وہ کیا کر سکتا ہے؟ بلکہ یہ وہ کتاب ہے رب العالمین نے جب سے قرآن مقدس نازل کیا ہے تب چیلنج دیا تھا تمام جنہوں نے انکار کیا تھا قرآن کا، جو کہتے تھے کہ یہ قرآن تو رسول اکرم نے خود، یہ تو شاعر کا کلام ہے، شاعر کا کلام ہے۔ لیکن اللہ نے اعلان کر دیا قرآن مقدس کے اندر، یہ چیلنج فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ هَذَا، کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس جیسی ایک سورت۔ اگر ایک سورت نہیں لا سکتے ہو تو ایک ہی آیت لاؤ نا کم سے کم۔ لیکن اللہ نے فرمایا جس کی بھی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن قیامت تک کے لیے تم ایک آیت نہیں لا سکتے، ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ پھر کوئی یہ کہہ دے کہ اس میں ہم چینجنگ کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہے، یہ بہت ہی اہم ترین اور عظمت والا عشرہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنی چاہیے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے، رات کو بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، کمر بست ہو کر عبادت کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب یہ آخری عشرہ آتا رسول کریم اتنی محنت کرتے کہ اور کسی مہینے میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے میں محنت کریں، تاک راتوں میں جاگیں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور 1000 مہینے تقریباً 80 سے زیادہ مہینے آتے ہیں، 80 سے زیادہ سال آتے، سال 83 سال تقریباً آتے ہیں۔ اور جو انسان اس رات کو پالے، شب قدر کو پالے، یعنی اس نے 80 سال میں جتنی عبادت، 80 سال سے زیادہ جتنی ایک انسان عبادت کرتا 80 سالوں میں، وہ صرف اس ایک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لیلۃ القدر کون سی ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ رسول کریم کو دکھائی گئی لیلۃ القدر، لیکن ساتھ میں بھلا دی گئی۔ اور اس میں بعض نے حکمت یہ بیان کی، کہا کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ پہلے اگر ہمیں پتہ ہو جاتی لیلۃ القدر صرف یہ ایک رات ہے تو باقی جو راتیں ان میں سے ہم جاگتے نہیں، اس لیے اس میں بھی یہ حکمت ہے، ہم 5 راتوں میں جاگیں گے ثواب میں زیادہ ہی ملے گا، یہ بھی حکمت ہے۔ اور رسول کریم کو دکھائی گئی رات، لیکن دوبارہ بھلا دی گئی، ذہن سے نکال دی گئی۔ پھر رسول کریم نے کیا فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو کیا کرو؟ تلاش کرو لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، فی عشر الاواخر من الرمضان، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کیونکہ من حرم خیرہا فقد حرم، کیونکہ جو اس لیلۃ القدر شب قدر کی خیر سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اور خاص کر جو 5 راتیں ہیں، 5 شب ہیں، ان میں ہم زیادہ سے زیادہ بیدار رہیں، اور بیدار رہ کر کیا کریں؟ بیدار رہ کے ہم عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور اس آخری عشرے میں ایک خاص دعا رسول کریم نے سکھائی، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔